انہی صوفیوں کے بارے میں کسی نے کہا کہ بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں سیاہ بھنگن سے بچ جانا۔ حاضرین، کچھ صوفی آج کی ڈیٹ میں پیر بنے پھرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جن کی عقل ماری گئی، وہ ان کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، ان کے پیروں میں گر جاتے ہیں، ان کا حلیہ دیکھیں گے تو کوئی ایک سلیم الطبع انسان اس شخص کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ پیر ہو بھی سکتا ہے، جس کا حلیہ پیر کے خلاف ہو، جس کا ہر کام شریعت کے خلاف ہو۔ وہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا لوگ کیا جانے طریقت کیا ہے، صوفی کی دنیا اور ہے اور عالم کی دنیا اور ہے۔ عالم تو علم رکھتے ہیں لیکن صوفی ڈائریکٹ اللہ سے کنٹیکٹ رکھتے ہیں۔ ایسے صوفی کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاتھ کے 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں ہوتی ہیں، وہ بھی پتل کی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، جن کا پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ ان انگوٹھیوں پر لگے ہوئے نگینے اور پتھر میں کرتوت ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ کرشمہ والے، اس کرتوت والے انگوٹھیاں ہیں، اس کو پہنو تو یہ ہو جائے گا، اس کو پہنو گے تو یہ ہو جائے گا، اس انگوٹھی میں پہنو گے، اس انگلی میں پہنو گے تو یہ ملے گا، اس انگوٹھی کو اس انگلی میں پہنو گے تو یہ مل جائے گا۔ میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ تم تو ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہو، ایسے لوگوں کی جھول میں کیسے پڑ جاتے؟ پیروں میں الگ انگوٹھیاں، گلا میں جیمالا، سگریٹ دھونتے ہیں، لوگوں کے بیچ کہتے ہیں ہمارا تعلق اللہ سے، ہم حال والے، ہم پر حال آتا ہے، حال والے لوگ ہیں یہ، ان پر حال آ جاتا ہے، یہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں۔ عالم کو کیا پتا کہ طریقت کیا ہے، صوفیت کیا ہے، شریعت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ عالم تو ناشرہ۔ میں ان تمام صوفیوں کو جو ایسے حلیہ والے، جن کا لباس شریعت کے خلاف، جن کا بال شریعت کے خلاف، جن کی داڑھی اور موچے شریعت کے خلاف، جن کا ہر چیز شریعت کے خلاف، کہیں گے ہم ہماری نماز مدینے میں ہوتی ہے۔ یہ مدینے والے لوگ ہیں، نماز مدینہ میں پڑھتے ہیں، مکہ میں پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں، ایسے پیر سے، ایسے ڈھونگی بابا سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے، ایسے پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ یہ جعلی پیر ہے، اس کا یہ دھندا ہے، یہ 6 مہینہ نہاتے نہیں، سال بھر ہو جاتے بال درست نہیں کرتے، حیوانیت اختیار کر رکھی ہے، رہبانیت اختیار کر رکھی ہے، اور یہ لوگ چلے ہیں لوگوں کو حال بتلانے کے لیے کہ علماء کی دنیا اور ہے، عالم کی دنیا اور ہے، صوفی کی دنیا اور ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نماز مکہ میں پڑھتے ہیں۔ مکہ کا آب زمزم آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ پوچھو ان سے، ایسے صوفی سے سوال کرو کہ آب زمزم کیوں نہیں پیتے؟ وہیں ہندوستان، بہار، یو پی، راجستھان، بنگال اور اڑیسہ، جھارکھنڈ کا پانی کیوں پیتے ہو؟ بسلیری کیوں پیتے ہو؟ یہ نیل ریل جو آتا ہے، پانی جو ریلوں میں بکتا ہے، وہ پانی کیوں پیتے ہو؟ آب زمزم پیو نا۔ مدینہ کا کھانا کتنا مبارک ہوگا، کون مدینہ کا کھانا ٹھوسو؟ میں ہندوستان کا کھانا کیوں کھاتے ہو؟ نماز مدینہ میں پڑھتے ہو، وہی کھانا کھاؤ۔ نماز مکہ میں پڑھتے ہو، وہی آب زمزم پیو، وہی اپنا انکم کرو۔ جو آئیں گے کچھ دیتے جاؤ، بابا کو خوش رہو گے، سر پر ہاتھ پھیر دیں گے، جاؤ تیرا ساودھان، ستیہ ناش ہو جاتا ہے اس کا۔ ایسے باباؤں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت۔
ایسے باباؤں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جس کا کپڑا گندا نہیں پرا گندا ہوتا ہے. ایسے ہی بابا کے بارے میں ایک صاحبہ خاتون ایک بابا کا ایگزام لیتی، امتحان لیتی ہے، اور کیا کرتی ہے کہ بابا کی دعوت کرتی ہے، اور دعوت کرنے کے بعد چاول کے نیچے سبزی، سالن، گوشت، جو بھی کچھ انتظام ہے، چاول کے نیچے جو پلیٹ میں چاول ہے، جس برتن میں چاول ہے، اس کے نیچے ڈال دیتی ہے، اوپر سے چاول ڈھک دیتی ہے، یہ چاول سے بند کر دیتی. بابا بیٹھے، دسترخوان لگا، چاول سامنے رکھ دیا گیا، 1 منٹ 2 منٹ انتظار کرتے، بابا کے سالن آئے گا تو شروع کریں گے. بابا پہ وزد آ جاتا ہے، حال میں آ جاتا ہے، ہاں ہاں دور دور کرنے لگتے. اندر سے آواز آئی، کس کو دور دور کر رہے ہیں؟ کہ میں نے دیکھا مدینہ میں مسجد نبی کے دروازے پر کتا گھسا جا رہا، اس لیے میں اس کتے کو بھگا رہا ہوں. اپنا حال بیان کرتے ہیں، اپنا وزد، اپنا کشف، اپنا الہام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بابا کہ میں مدینہ میں اس کتے کو بھگا رہا تھا. وہ خاتون بڑی قوت ایمان والی تھی، مضبوط خاتون تھی. جس دیگچی میں کھانا پکا تھا نا، اس کا نیچا کا حصہ پورا کالا تھا. لے کر آتی ہے، پورا منہ اس کا کالا کر دیتی ہے اور کہتی ہے بابا مدینہ آپ کو نظر آتا ہے یہاں سے، اور اس پلیٹ میں چاول کے نیچے رکھا ہوا یہ گوشت، یہ قورمہ، یہ لیگ پیس، یہ چکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ مٹن نظر نہیں آ رہا. جو کھدیرتی ہے اس کو، پھر اس کی عقل ٹھکانے لگ جاتی. جو بابا آپ کو کہے کہ آپ بیٹا دے جاؤ کچھ، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، کہ اپنا بیڑا پار کر لے، اس جھولی کے نیچے کیوں پڑا ہے، کسی چھت کے نیچے چلا جا، اپنا حلیہ ٹھیک کر لے. 2 پیسے تو نہیں کہ تو چہرہ بنا سکے، اپنے بال کو درست کر سکے، سنت کے مطابق چہرہ رکھ سکے، اتنے پیسے نہیں تھے، تو دوسرے کا بیڑا پار کرنے لگا. لوگوں، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، جعلی ہے بالکل. یہ پیر کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن پیر کے پے سے بھی واقف نہیں ہوتے، یا سے بھی واقف نہیں ہوتے، راہ سے بھی واقف نہیں ہوتے. ان کو فرائض یاد نہیں ہوتے، غسل کے فرائض یاد نہیں، غسل کے وضو کے فرائض یاد نہیں، نماز کے واجبات یاد نہیں، نماز کے فرائض یاد نہیں. میں مشاہدہ کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں، اور لوگ اتنے کم عقل کے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ لوگ انہی کو پیر مان لیں، لوگ انہی کو پیر مان بیٹھتے ہیں. آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے معلوم کیا کہ اللہ سے سب سے زیادہ قرب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ بندہ اللہ سے کس چیز سے قریب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن فرض ادا کرتا ہے، جو اس کے اوپر فرض ہو، فرض کی ادائیگی کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اس وقت جتنا قریب ہو سکتا ہے اللہ کے، اس سے زیادہ کسی اور دوسرے موقع سے وہ قریب نہیں ہو سکتا. یہ لوگ نماز کی باری آتی ہے تو مدینہ میں جا کر پڑھتے ہیں، مکہ میں جا کر پڑھتے ہیں، بیت المقدس میں جا کر پڑھتے ہیں، بغداد میں جا کر پڑھتے ہیں، اجمیر شریف جا کر پڑھتے ہیں، لیکن کھانا ہمارے گھر کا کھائے گا. کیوں؟ پانی ہمارے گھر کا پیے گا. ان سے کہہ دو کھانا آپ اجمیر میں ہی جا کر کھائیں، کھانا آپ مکے میں جا کر کھائیں، مدینے میں جا کر کھائیں. آپ کی اتنی بڑی شخصیت ہے، آپ کے لائق ہم لوگ کہاں ہیں کہ کھانا پیش کر سکیں؟ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابعدار لوگ ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں.
یہ انگوٹھی پہن کر انگوٹھی کے کرشمے بتانے لگ جاتے، کرتب بتانے لگ جاتے۔ ان کی باتوں میں ہرگز مت آؤ مسلمانوں، ان کا ایمان خود کمزور ہوتا ہے، یہ خود اسلام سے، قرآن سے، رسول اللہ کی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں، خود بے راہ روی کے شکار ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی بے راہ روی کا شکار بنا دیں گے۔ جو لوگ ان کے بہت زیادہ قریب رہتے ہیں ان سے پوچھو، جو چمچا ان کا نہیں ہوگا، چمچا تو کہتے ہیں ہمارے پیر مکہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، چمچا تو کہیں گے ہمارے پیر مدینہ جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ والی بات، ان کی حیثیت دیکھو، ان کا رتبہ دیکھو کہ ان کا تعلق اللہ سے کتنا ہے۔ جو انسان فرض میں کوتاہی کرتا ہو اور بالخصوص نماز میں کوتاہی کرتا ہو، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہو، ایسا شخص اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا، اللہ کا مقرب بندہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا، عظیم شخصیت ہے، سلسلہ قادریہ کے آپ بانی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ سورج کی روشنی کی طرح لوگ ان کو جانتے اور عیاں اور بیاں ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک جادوگر، ایک کرتب دکھانے والا، ایک کرشمہ دکھانے والا آ کر کرتب دکھاتا ہے، کرشمہ دکھاتا ہے، وہ بھی کرتب دکھاتا ہے حسد میں، جلن میں، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ماننے والے معتقدین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کے دروازے پر، ان کے دہلیز پر، ان کے چوکھٹ پر لوگوں کا ایک جمع غفیر رہتا ہے، اس لیے اپنا ایک مجمع لگانا چاہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے لوگوں کو پھیرنا چاہتا ہے، لوگوں کے رخ کو بدلنا چاہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے بتلانا چاہتا ہے کہ میں اس سے بڑا پیر ہوں، میں اس سے بڑا ولی اللہ ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ جادوگر سمندر میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے، سمندر کو پار کر جاتا ہے، پیر بھیگنے نہیں پاتا، ریت میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ آئے ہیں، سمندر پار کر لیا کرتے ہیں، ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں اور ریت پر نماز پڑھا کرتے ہیں، سمندر کو پار کر جاتے ہیں، ان کا پیر نہیں بھیگتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ والد مخلص انسان تھے، ان کے دل کے اندر للہیت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا چلو میں بھی ان سے ملاقات کرتا ہوں، چلو میں بھی ان سے ملتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب اس کرتب دکھانے والے کی جگہ پر پہنچتے ہیں، جب اسے احساس ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر آ رہے ہیں، یہ فوراً فضا میں اڑ کر بھاگ نکلتا ہے، وہاں سے دم دما کر بھاگتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پہنچے، لوگوں سے معلوم کیا کہ وہ کس جگہ پر تھا، وہ کس جگہ نماز ادا کی ہے۔ نماز ادا کرنے میں جو اس نے سجدے میں ہاتھ رکھے تھے، کہاں؟ سجدے میں ہاتھ یوں رکھا جاتا ہے، لیکن اس نے جو سجدے میں ہاتھ رکھے تھے یوں انگشت کھول کر سجدے میں، ریت کے اوپر انگشت کے نشانات تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ شخص مکار ہے، فریبی ہے، دھوکہ باز ہے، عیار ہے، یہ شخص ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ شخص اللہ کا مقرب بندہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ جس کی زندگی میں سنت نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، وہ ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا نماز ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، سجدے میں ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے، یہ کوئی شیطان ہے، کوئی لعین ہے، کوئی مردود ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی ساحر ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس جادوگر کے فندے سے، فتنے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان تمام لوگوں کو اپنی طرف پھیر لیا، ان تمام لوگوں کو بچا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھو، آپ پرکھو، آپ جانچو، آپ تولو، آپ موازنہ کرو کہ ان کی زندگی میں سنت ہے یا نہیں،
قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں, احادیث کی تعلیم ہے یا نہیں, اس پر یہ عمل پیرا ہے یا نہیں. لوگ کہتے ہیں وزن میں آ جاتے ہیں بابا, وہ ناچنے لگتے ہیں, اتنا عشق ہو جاتا ہے, ایسا حال آ جاتا ہے کہ ناچنے لگتے ہیں. شیخ جیلانی سے بڑا عاشق ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, کبھی ناچے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عاشق ہے, عمر فاروق سے بڑا عاشق ہے, عثمان غنی سے بڑا عاشق ہے, حضرت علی سے بڑا عاشق ہے. بڑا تو درکنار, ان کے پیر کے دھول کا دھول بھی نہیں ہو سکتے. وزد آ جاتا, ناچنا شروع کر دیتے, ذکر کی مجلس لگاتے اور شروع ہو جاتے. ایسا وزد آتا, ایسا حال آتا ہے کہ ساری مجلسیں درہم برہم ہو جاتی ہے. ایسے مجلسوں سے گریز کرو ایمان مسلمانوں. یہ ہمارا لبادہ اوڑھ کر, ہمارا پیر کا طریقہ, ہمارے پیر کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے, ہمارے ایمان کو بدنام کرنا چاہتا ہے, ہماری شریعت کو بدنام کرنا چاہتا ہے, ہمارے پیر صوفیت کو بدنام کرنا چاہتا ہے, ہمارے پیر و طریقت کے سلسلے کو بدنام کرنا چاہتا ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے سامنے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ, اب بعد میں گانجا تک پیتے. ان کا مونچھیں دیکھو کتنی بڑی بڑی ہوتی ہے, بال دیکھو کہاں تک پڑے ہوتے, کپڑا دیکھو کتنا گندا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے, اور شرم ان لوگوں کو بھی آنی چاہیے جو لوگ ایسے کو ماننے والے ہیں, جو لوگ ایسے کو پوجتے ہیں, اپنا پیر مانتے ہیں.